مقامی مانسون بارشوں کا پہلا دن، پہلا امتحان۔ ملک کے بالائی اور پہاڑی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، آسمانی بجلی، دیواریں اور چھتیں گرنے اور ریلوں میں بہنے کے واقعات میں بچے سمیت 8 افراد جاں بحق۔ آسمانی بجلی گرنے کے واقعات خیبر، اپر دیر اور ژوب میں پیش آئے۔ اپر دیر کے مدرسے پر بجلی گرنے سے 28 طالبات زخمی ہو گئیں۔ اٹک میں دیوار گرنے سے 2 سگے بھائی جاں بحق۔ ژوب کی نئی آبادی میں چھتیں گرنے سے خاتون اور بچوں سمیت 3 افراد چل بسے۔ ایبٹ آباد میں کار سیلابی ریلے میں بہہ کر نالے میں جا گری۔ لنک روڈ شارع ریشم بند ہونے سے گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارشیں، سیکٹر F7 میں درخت گاڑی پر آن گرا۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ چلاس میں سیلابی ریلا آبادی میں داخل، کئی گھر پانی میں ڈوب گئے۔ سوات کے علاقوں مینگورہ، مدین، بحرین اور شانگلہ میں بارش کے ساتھ ژالہ باری، ندی نالوں میں طغیانی۔ کلام کی سیف اللہ جھیل میں کشتی الٹ جانے سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق۔ لاشیں مہوڈنڈ جھیل کے قریب سے ملیں۔ 4 لاپتہ افراد کی تلاش کا عمل جاری۔ موسمیاتی تبدیلی کے باعث دنیا کے سب سے بڑے بلتر گلیشیئر کے پگھلاؤ میں تیزی، شدید گرمی کے باعث بیافو اور ہیسپر گلیشیئرز بھی تیزی کے ساتھ پگھلنے لگے۔ گلیشیائی مقامات پر بننے والی جھیلیں پھٹنے سے دریائے برالدو کے بہاؤ میں اضافہ، شارع کیٹو دریا برد ہو گئی۔ شارع کی بندر سے درجنوں غیر ملکی مہم جو اور سیاح پھنس گئے۔ لاہور کے علاقے کاہنہ میں 14 بچوں کے جنازے اٹھے تو کوہرام مچ گیا۔ والدین شدت غم سے نڈھال، ہر آنکھ اشک بار، علاقہ سوگ میں ڈوب گیا۔ نماز جنازہ میں متاثرہ خاندانوں کے عزیز و اقارب سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد کی شرکت۔ المناک سانحے کے باعث علاقے میں دکانیں اور مارکیٹس بند رہیں۔ واقعے میں زخمی بچوں کو طبی امداد کے بعد اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ گزشتہ روز کاہنہ میں ٹیوشن سینٹر کی کمزور چھت گرنے سے 14 بچے جان سے چلے گئے تھے۔ لاہور کے کاہنہ حادثے میں زخمی ٹیچر انیلا جنرل اسپتال میں زیر علاج۔ چھت ٹپکنے کی وجہ سے مرمت کا کام شروع کیا گیا۔ زخمی خاتون ٹیچر کی گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی واقعے پر اظہار افسوس، تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل۔ مریم نواز کی ہدایت پر صوبائی حکومت کا جاں بحق بچوں کے لواحقین کو 20 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 5 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ کاہنہ میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے کا مقدمہ درج، 5 افراد کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لیا گیا۔ کمزور چھت پر غفلت اور لاپرواہی کے باعث مرمت کا کام کرنے سے قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ زیادہ وزن پڑنے سے چھت گر گئی۔ مقدمے کا متن، سی سی پی او اور کمشنر لاہور کی کاہنہ حادثے میں جاں بحق، بچوں کے گھر آمد، غم سے نڈھال، والدین سے تعزیت کی۔ پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف جائز اقدامات پر بھارتی بیان مسترد کر دیا۔ بھارتی وزارت خارجہ کا بیان مضحکہ خیز اور حقائق کے منافی قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کی سرپرستی کر کے خطے میں عدم استحکام پیدا کر رہا ہے۔ واضح کیا کہ ہندوستان خطے میں مداخلت اور ہمسائے ممالک کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے کی تاریخ رکھتا ہے۔ طاہر اندرابی نے باور کرایا کہ پاکستان کے خلاف بے بنیاد الزامات اور اشتعال انگیز بیانات ناقابل قبول ہیں۔ عالمی برادری سے بے بنیاد پروپیگنڈے کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ دو ٹوک پیغام دیا کہ ان کی سلامتی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ پاکستان اور بھارت کا ایک دوسرے کی تحویل میں قیدیوں کی تفصیلات کا تبادلہ۔ ذرائع کے مطابق ہندوستان نے 400 سے زائد افراد کی فہرست فراہم کی۔ قیدیوں میں پاکستانی سویلینز اور ماہی گیر شامل ہیں۔ پاکستان کی مختلف جیلوں میں قید 250 بھارتیوں کی فہرست اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے نمائندے کے سپرد کی۔ پاکستانی شہریوں کی فہرست نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کو دی گئی۔ دونوں ممالک کے درمیان فہرستوں کا تبادلہ کاؤنسلر رسائی کے معاہدے کے تحت کیا۔
بلوچستان کے ضلع نصیرآباد میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے دوران 2 دہشت گرد مارے گئے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور بارودی مواد برآمد. افغان طالبان کی جانب سے بلوچستان میں سرحد پار سے ڈرون کی پروازیں. سیکیورٹی فورسز نے 4 ڈرونز کامیابی سے مار گرائے. ISPR کے مطابق آپریشن غضب للحق کے تحت کسی بھی شرپسندی کا جواب دیا جائے گا. افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کی سرپرستی ترک کرے. دوحہ میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات پاکستان اور قطر کی ثالثی میں بالواسطہ جاری رہیں گے. میڈیا رپورٹس کے مطابق دوحہ مذاکرات میں ایران نے امریکہ کے ساتھ بات چیت آگے بڑھانے سے پہلے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے 5 نکات پر عمل درآمد کا مطالبہ کر دیا. خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق امریکی نمائندگان اور ایرانی مذاکرات کاروں میں براہ راست ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی. قطری اور پاکستانی ثالث ابتدائی معاہدوں کے لیے تکنیکی سپورٹ فراہم کر رہے ہیں. عرب میڈیا کی رپورٹ. ایران کا جنوبی لیبنان میں اسرائیلی حملے بند کرنے پر اصرار. امریکی صدر کا ایران کے ساتھ بات چیت خوش اسلوبی کے ساتھ آگے بڑھنے کا دعویٰ. ایرانی حکام کے ساتھ ملاقاتیں اچھی رہیں. صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو. ایران کو نیوکلیئر ہتھیار نہ رکھنے دینے کا عزم دہرا دیا. 2 ٹوک پیغام دیا. تہران کو جوہری ہتھیاروں کو تک کرنے کے راستے آگے بڑھنا ہے. واضح کیا خطے میں امن سے ہی سیاسی اور معاشی استحکام ممکن ہے. The Strait of Hormuz, I mean, I think you actually said it well, which is that the strait is open in the sense that to oil traffic, we're seeing more oil come out of the Strait of Hormuz, and some days actually more oil coming out of the strait than came out before the war even started. ایرانی تردید کے باوجود امریکہ کے ایران کے ساتھ تکنیکی سطح کے مذاکرات جاری ہونے کا دعویٰ. نائب صدر جے ڈی وینس نے ایرانی حکام کے بیانات دلچسپ اور مایوس کن قرار دیے. کہا ایک طرف ہم مذاکرات کی تردید تو دوسری جانب بات چیت کا اعتراف. جے ڈی وینس نے آبنائے ہرمز سے تیل کی ترسیل میں اضافے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ بعض اوقات تیل کی ترسیل اتنی ہو جاتی ہے جتنی پہلی کبھی نہیں ہوئی. باقر خالبوف کا آبنائے ہرمز کے نظم و نسق پر عمان کے ساتھ تمام امور پر اتفاق کا دعویٰ. ہرمز میں مفت آمد و رفت صرف 60 دن کے لیے ہے. ایران اپنے جوہری حقوق سے دستبردار نہیں ہوگا. امریکہ سے مذاکرات کی 60 روزہ ڈیڈ لائن میں توسیع ہو سکتی ہے. تمام پابندیاں ہٹانے تک مذاکرات جاری رہیں گے. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور مذاکراتی ٹیم کے سربراہ نے واضح کر دیا. ایران مناب اسکول پر ہونے والے حملے کو کبھی فراموش نہیں کرے گا. متاثرین کو انصاف دلانے کی کوشش جاری رکھیں گے. اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر علی بحرینی کا اسکول حملے میں بچ جانے والے افراد اور عینی شاہدین سے ورچوئل ملاقات میں گفتگو. کہا شہریوں خصوصاً بچوں کے خلاف جرائم کبھی بھلائے نہیں جا سکتے. شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی تدفین کی تیاریاں. تہران اور دیگر شہروں میں شہید رہبر کی بڑی بڑی تصاویر آویزہ کر دی گئیں. رہبر اعلیٰ کی شہادت کو بھلایا نہیں جائے گا. ایرانی عوام کا عزم کا اظہار. شہید رہبر کو 9 جولائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا. چین نے امریکہ ایران سے طے پانے والے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر فوری عمل کرنے کا مطالبہ کر دیا. چینی وزیر خارجہ وانگ یی کے مطابق عارضی معاہدے کو برقرار رکھنے کو ترجیح دی جائے. مذاکرات کی رفتار کو جاری رکھتے ہوئے ایسا طویل المدتی حل تلاش کیا جائے جو امریکہ، ایران، مشرق وسطیٰ کے ممالک سمیت عالمی برادری کے لیے قابل قبول ہو. ورلڈ بینک کا NFC ایوارڈ کے فارمولے پر نظر ثانی کا مطالبہ. وفاق اور صوبوں کی آمدن کا دوبارہ تخمینہ لگایا جائے. زراعت اور پراپرٹی سیکٹر سے ٹیکس وصولیاں بڑھائی جائیں. عالمی بینک نے پاکستان میں وفاقی مالیات کو مستحکم کرنے کی رپورٹ جاری کر دی. سندھ میں بلدیاتی نظام ہے، اس میں بہتریاں چاہیے، اس کبھی ہم نے انکار نہیں کیا اور ہم ہمیشہ زیادہ امپاور کرنے کی بات کرتے ہیں.
सिंध के बल्दियाती निज़ाम पर बात करने वालों के अपने सूबे में बल्दियाती निज़ाम मौजूद ही नहीं। मुराद अली शाह का तंज, कहा वो खुद कहते हैं कि सूबे के बल्दियाती निज़ाम में बेहतरी होनी चाहिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का गर्ल्स कैडेट कॉलेज कोयटा का दौरा, मुख्तलिफ फैकल्टीज़ और शोबों का मुआयना, जदीद तदरीसी निज़ाम और मिसाली नज़्म ज़ब्त को सराहा। कोर कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान भी उनके हमरा थे। वज़ीर आला का गर्ल्स कैडेट कॉलेज के लिए 12 मिलियन रुपए की ग्रांट का ऐलान, कहा रियासत पाकिस्तान हर शय से मुक़द्दम, जिसने रियासत से मोहब्बत की अल्लाह ताला ने उसे इज़्ज़त दी, जिसने गद्दारी की वो ज़लील और रुस्वा हुआ। सदर मुमलिकत से सिंध और बलूचिस्तान के वज़ीर आला की कराची में मुलाकात, बैनुल सूबाई उमूर और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इस्लाहात का अमल जारी है, नौजवानों को मार्केट के तकाज़ों के मुताबिक हुनरमंदी की तरबियत दी जा रही है। वफाकी वज़ीर शहज़ा फातिमा का तकरीब से खिताब, नौजवानों पर सरमाया लगाना असल सरमायाकारी करार दे दिया, कहा शफाफ और मयारी प्रोक्योरमेंट से अवामी वसाइल का बेहतर इस्तेमाल मुमकिन है। चार सद्दा में तवील लोड शेडिंग के खिलाफ ऑल पार्टीज नुमाइंदों और शहरियों का एहतजाज, मुजाहिरीन ने मर्दान रोड, चार सद्दा चौक, शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें ब्लॉक कर दी। एक्सियन वापडा के दफ्तर को ताला लगाकर मुताल्लिक़ अफसरान को बाहर निकाल दिया। वापडा हुकाम बिजली चोरी रोकने और रिकवरी के अहदाफ में नाकामी की सजा आवाम को दे रहे हैं, मुजाहिरीन का इल्जाम। FBR की हदफ से ज़्यादा 13 ट्रिलियन रुपए की वसूलियाँ, माजी में कभी इतनी कम मुद्दत में इतना बड़ा हदफ हासिल नहीं किया गया, मुसलसल इस्लाहात की वजह से कामयाबी मिली। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ब्रीफिंग। वफाकी हुकूमत ने माली साल 2025-26 का सालाना महंगाई हदफ हासिल कर लिया। औसतन महंगाई हुकूमती मुकर्रर करदा हदफ से कम रही है। माली साल के अख्ताम पर सालाना महंगाई 7.05% रही, जबकि वफाकी हुकूमत ने हदफ 7.5% मुकर्रर किया। वफाकी इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। जून 2026 में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 11.07% रही। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी, 100 इंडेक्स में 3,748 पॉइंट्स का इजाफा, मार्केट 1,84,050 पॉइंट्स पर आ गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास, रेड लाइन BRT के काम में मजीद तेजी का हुक्म। कराची में कोकेन क्वीन पिंकी नेटवर्क एक बार फिर फाल, शहर के किसी भी हिस्से में 40 से 50 मिनट में पिंकी की कोकेन डिलीवर होने का इंकशाफ। नए नंबर से कोकेन के कस्टमर्स को पैगामात मिलना शुरू हो गए। कोकेन के खरीदारों के लिए ऑफर्स भी लगा दी गई। गोल्डन कोकेन के 4 पैकेट खरीदने पर 1 पैकेट फ्री हो गया। कोकेन डिलीवर करवाने वाले की ऑडियो मैसेज भी सामने आ गया। मानसहरा में टिकटॉक बनाने के शौक में गाड़ी दरियाए कुन्हार नारा में गिर गई। सरगोदा से ताल्लुक रखने वाले 4 दोस्तों ने बीगो गाड़ी से दरिया पार करने की कोशिश की। गाड़ी पानी के तेज बहाव में बह गई। राफ्टिंग टीम ने सवारों को बचाया। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई, 2,07,800 रुपए ई चालान की नादहिंदा मोटरसाइकिल पकड़ी गई। मोटरसाइकिल मालिक के 112 ई चालान होने का इंकशाफ। कराची के इलाके कोरंगी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी जाम बहक, वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची में हैवी ट्रैफिक बेकाबू, जद में आकर आज भी बच्चे समेत 2 अफराद जान से हाथ धो बैठे। वाक़यात नॉर्थ कराची और कोरंगी में पेश आए।
कराची के इलाके कोरंगी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी जाँ बहक। मॉनसून से पहले कराची की 59 इंतहाई मखबूश इमारतें खाली कराने का फैसला। 29 तारीखी इमारतें शामिल। जिला जनूबी में 442 इमारतें मखबूश करार। कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की ब्रीफिंग। बेल्जियम के शहर एंटवर्प में बुलंदोबाला रिहायशी इमारत में आग लगने से मुतअद्दिद अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक इमारत में 200 से ज़ायद अफराद रिहाइश पजीर थे। अमरीका की रियासतों कोलोराडो और यूटा के जंगलात में लगने वाली आग में शिद्दत। कोलोराडो के मगरबी इलाकों में भड़कने वाली आग 50,000 एकड़ रकबे तक फैल गई। कार्रवाइयों के दौरान 3 फायर फाइटर्स जान से गए। रोमानिया में तूफान और शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। दारुल हुकूमत बुखारस में गाड़ियां सैलाबी रेलों में बह गईं। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से आउट क्लास किया। एम्बापे ने 2 गोल्स स्कोर किए। प्री क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का मुकाबला पैराग्वे से होगा। मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। फ्रांसीसी स्टार एम्बापे की किक पर गेंद लगने से खातून फैन जख्मी। नाक से खून बह निकला। मैच के बाद एम्बापे ने खातून को फैन की खैर खैरियत पूछी, गले भी लगाया। मैक्सिको ने फीफा वर्ल्ड कप में 40 साल के बाद नॉक आउट मैच जीत लिया। 4 दिहाइयों का इंतजार खत्म होने पर फैंस खुशी से बेकाबू। अमेरिका और मैक्सिको की सड़कों पर खूब हल्ला गुल्ला। टीम के फाइनल तक पहुंचने की उम्मीदें बरकरार हैं।